یہ اسکرین آپ کے پاس شیئر ہو گئی ہے. یہ استاذ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بس ایک کتاب کھلتی ہے تو تب تک اسلامی بھائی بھی کچھ آ جائے، ہم سب اپنا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا ہلکا سا میں آپ کو پیچھے کا ٹچ بھی دے دیتا ہوں تاکہ کچھ آپ کی دہرائی بھی ہو جائے. سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ ہم نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذ صاحب آواز بہت کم آ رہی ہے استاذ صاحب، تھوڑی سی آواز زیادہ ہو جائے. آواز کم آ رہی ہے، اب ٹھیک ہے آواز؟ اب استاذ بتائیں. صاحب آپ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا تفسیر بیضاوی کا درس شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بعد کی ہم نے بحث پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسم پر ہم آئے تو اسم سے کیا مراد ہے، عین مسمى غیر مسمى، یہ ہم نے پڑھا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ اسم جلالت کی اصل کی بحث پڑھی کہ اللہ اسم جلالت کی اصل کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کیا قول تھے. پہلا قول یہ عربی، پھر یہ کہ کس سے مشتق ہے، ایک قول محموز کا تھا، اور اسی طرح ایک اجوف کا قول، ایک مثال واوی کا قول. تو یوں اور آگے یہ کہ یہ علم ہے یا کیا، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. علم مرتجل ہے اور اس کے اندر راجی قول بھی ہم نے پڑھا. تو یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے الرحمن الرحیم کی جو صفات تھی ان کے بارے میں بحث بھی ہماری مکمل ہوئی کہ ان سے کیا کیا مراد ہے. رحمت دنیا اور رحمت آخرت مراد ہے. تو یوں چلتے چلتے آگے ہم نے جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام بھی پڑھے تھے اور پھر جو ہے وہ الحمدللہ پر بحث آئی کہ الحمدللہ کا اعراب کیا ہوگا، اللہ اسم جلالت کا اعراب کیا ہوگا. تو یہ ہم نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے مزید بڑھتے رہے اور ہم بڑھتے بڑھتے سورۃ البقرہ تک ہم پہنچے. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ ہماری بحث جو شروع ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم پر بحث شروع ہوئی کہ الف لام میم کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ
ذکر کرنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ تو ہم نے اس کے اندر یہ پڑھا تھا کہ یہ دراصل جو مسمیات جو الف با تا سا وغیرہ جتنے بھی حروف ہیں یہ ہیں اسماء، اور ان کے مسمى جو ہم لکھتے ہیں صرف ایک لفظ الف یا با یا تا، تو ان پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سورۃ البقرہ یہاں سے ہمارا درس شروع ہوا، اور یہ الف لام میم یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ حروف تہجی ہیں کہ ان سے ہجو کی جاتی ہے، اور ان کے مسمیات وہ حروف ہیں کہ جن سے کلام مرکب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسماء اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہ اسم کی تعریف میں داخل ہیں، اور اس کے اندر جو اسم کے خواص ہیں، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، جمع ہونا، اس کی مثل یہ پائے جاتے ہیں۔ امام خلیل وغیرہ نے اسی کی صراحت کی۔ اور آگے روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہوں گی، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 کی مثل ہے۔ تو اس کے اندر حضور نے یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ پھر یہاں پر ایک اعتراض قائم کیا گیا، ایک بات قائم کی گئی کہ یہ یہاں پر جو حضور نے فرمایا کہ الف لام میم کیا ہے، تو یہ جو حرف ہیں اس سے کیا اصطلاحی حرف مراد ہیں کہ جو ہم اسم فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور وہ اپنے خود سے کوئی معنی بیان نہ کرے بلکہ دوسرے سے مل کر معنی بیان کرے، وہ والا مراد ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بعد کی اصطلاح ہے، دراصل یہاں پر جو ہے وہ لغوی معنی مراد لیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو حضور نے فرمایا ہے یہ دراصل یہاں پر جو ہے وہ اس کے مدلول کے نام سے اس کو نام دیا گیا۔ ان کا جو حروف جس پر دلالت کرتے ہیں الف، تو ان کا جو الف لکھا ہوتا ہے اس کے اندر الف ہوتا ہے اور لام ہوتا ہے اور میم۔ تو پورا ہم جب مدنی قاعدے وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں تو اوپر چھوٹا سا کر کے لکھا ہوتا ہے الف لام، تو ان کا جو مدلول ایک حرف ہوتا ہے۔ تو وہ جو مدلول تھا تو مدلول کو جو ہے وہ دلالت کرنے والے کا نام دیا گیا ہے، یہ اس کی قبیل سے یعنی مجاز کی قبیل سے ہے۔
کے بعد یہ فرمایا کہ جب یہ مسمیات ہیں، یہ ایک حروف ہیں اور یہ انہی سے مل کر حروف بنتے ہیں، تو ان حروف کو کیوں ذکر کیا، تو اس کی وجہ بتائی تاکہ جو ادائیگی ہے وہ ادائیگی کے ذریعے جو سننے والا ہے، اس سننے والے کے کان میں پہلے جو اس کا مسمہ ہے الف، اس کی کان میں پہلے پڑ جائے۔ پھر فرمایا کہ حمزہ کو ذکر کرتے الف کو کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ الف کی جگہ الف کے اندر جو ہے وہ حمزہ ذکر کیا جاتا ہے۔ الف جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے اندر حمزہ لکھا جاتا ہے، تو وہ حمزہ کس لیے ذکر کیا گیا، تو وہ فرمایا کہ اس کے متعذر ہونے کی وجہ سے۔ پھر آگے بتایا ہے کہ ان کا جو اعراب ہے کیا ہے، تو ایک اور یہ بتایا ہے کہ یہ اعراب سے خالی ہوں گے، تو پھر ان کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، لیکن اگر ان پر کوئی اعراب قبول کرنے والے ہیں اور یہ اعراب حاصل کر سکتے ہیں جب یہ مبنی والاصل نہ ہو، صاد وغیرہ ذکر کیے گئے، اور اگر عامل نہ ہو تو پھر یہ مبنی والا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بیان وجہ افتتاح صوری بہذہ الاسماء، کہ صورتوں کی افتتاح ان حروفوں سے کس وجہ سے کی گئی، ان حروفوں سے صورتوں کی افتتاح کرنے کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا ہے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں جو حروف ہیں یہ کلام کی اصل ہیں، کلام کا عنصر ہے، اور یہ جو ہے وہ بسیط ہیں، خود سے ایک مستقل چیز ہے جن سے دیگر کلمے مرکب ہوتے ہیں، یہ ان کا کوئی جز نہیں ہے۔ الف ہے تو اس الف کا کوئی جز نہیں، اسی طرح الف سے لے کر یا جتنے بھی ہیں تو یہ کلام کی اصل ہیں، اور کلام کے لیے یہ کیا ہے، یہ خود بسیط ہیں کہ ان کا جز نہیں ہے، یہ خود کلمے کے جز ہیں لیکن ان کا جز نہیں ہے، الف کا کوئی جز نہیں، با کا کوئی جز نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے بنانا چاہیں گے تو وہ بنا سکیں گے، ایک نقطہ ہے تھوڑا سا یوں کاٹ دیں، لیکن دراصل دیکھیں، حقیقت دیکھیں تو ان کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو ان کے ذریعے ان مسمیات، یعنی الفن پورا کلمہ تھا، اور وہ الفن جو دلالت کرتا ہے مسمى الف پر، جو سیدھا ہم لکھتے ہیں اس پر، ان مسمیات لام میم، ان مسمیات سے ان صورتوں کی افتتاح کرنے کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ اصل میں کلام کی اصل ہے اور یہ خود بسیط ہے، ان سے کلمے مرکب ہوتے ہیں، تو ان سے صورتوں کی افتتاح کی ہے، کس وجہ سے، تاکہ یہ جو ہے وہ ایک لطیف نقطہ ہو یا ایک گروہ ہو کہ جن کو قرآن کے ذریعے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا گیا ہے، ان کے لیے یہ ایک نقطہ سا، ایک گروہ سا سامنے پیش کر دیا کہ آپ ایسی کوئی چیز لے کر آؤ، تو ان کے لیے ایک گروہ کو ذکر کرنے کے طور پر کہ وہ جاگ جائیں، چونک جائیں، اور جن کو چیلنج دیا گیا ہے وہ چونک جائیں، تو ان کو چونکانے کے لیے، ان کو چیلنج دینے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ گویا کہ پیش کر کے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لے کر ذکر کیے گئے، تاکہ وہ خود بیدار ہو جائیں اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جو کلام باری تعالیٰ ہے، اس طرح کا کلام وہ نہیں لا سکتے۔ تو ایک بات کہ ان کو چونکانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ان اصل المطلوب علیہم، کہ ان پر جو کلام تلاوت کیا جا رہا ہے، کلام منظوم مما ینظمون منہ کلامہ، کہ ان کے پاس جو کلام آیا ہے وہ بھی ویسا ہی کلام ہے کہ جس طرح ان کا اپنا کلام جو ہے وہ حروفوں سے مرکب ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے، جس طرح ان کا اپنا کلام
حروفوں سے مرتب ہوتا ہے اسی طرح کا یہ بھی کلام ہے، تو وہ بھی لے کر آ جائیں۔ تو اگر یہ کلام ہے ہی اس طرح کا، اگر یہ کلام غیر اللہ کے پاس ہوتا، غیر اللہ کے پاس سے ہوتا، غیر اللہ کا کلام ہوتا، تو وہ اپنی ساری کوششیں لگا کے، ساری قوتیں لگا کے، اپنی فصاحت و بلاغت لگا کے بھی اس طرح کا کلام لانے سے عاجز نہ ہوتے۔ اب وہ اس طرح کا کلام لانے سے عاجز ہوئے تو یہ بات ثابت ہوئی اور ان پر یہ تنبیہ آ گئی اور ان پر یہ گویا کہ ایک اعلان آ گیا کہ وہ اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے، تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ الف لام میم کے حروف ہیں، حروف اسی طرح کے جو ان کے کلام کے اندر ہے، لیکن وہ نہیں ذکر کر رہے، وہ اس طرح کا کلام نہیں لا پا رہے، وہ اس سے عاجز ہو رہے ہیں، تو ان پر یہ تنبیہ ہو جائے اور وہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کلام کس کا ہے، کلام باری کا۔ دوسری وجہ اور تیسری وجہ یہ ہے وَلِيَكُونَ أَوَّلُ مَا يَقْرَأُ الْأَسْمَاعُ مُسْتَقِلًّا بِنَوْعٍ مِّنَ الْإِعْجَازِ، کہ جو سننے والی جو بھی سماعت ہے اس پر یہ کھٹک جائے کہ یہ اعجاز کی، کہ بندے کو عاجز کرنے والے قرآن کی ایک مستقل قسم ہے، حروف مقطعات ایک مستقل اعجاز ہے، ایک مستقل جو ہے وہ بلندی ہے اس کی، اور اس کا ایک بڑھوتری ہے اور اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ بندہ سنے تو پہلے مرتبہ چونک جائے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، کہ جو ان مخصوص حروفوں کے ذریعے، اسماء کے ذریعے بولا جا رہا ہے، کہ جو لکھا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ ہے وہ اس طرح کا کلام نہیں لا سکتا، کہ یہ بندہ یہ کلام جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو خرق عادت ہے، کہ جو بندہ کوئی بھی لا نہیں سکتا، تو یہ کلام اعجاز پر دلالت ہے۔ تین وجہیں یہ ذکر کی ہے، کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اصل کلام تھے اور مرکب انہی سے ہوتے ہیں، اور صورت کا افتتاح اس لیے ذکر کیا تاکہ جن کو چیلنج کیا گیا ان کو بیدار کیا جائے کہ لاؤ اس طرح کا کلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات تنبیہ ہو جائے اور ان پر یہ کہ گویا کہ سختی ہو جائے، کہ ان پر یہ لازم ہو جائے، کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ کلام اسی طرح کا ہے، لیکن اپنی طاقتیں بھی استعمال کر کے وہ کلام نہیں لا سکتے، اور نوع اعجاز ان کے پاس واضح ہو جائے۔ یہ مستقل ایک اعجاز والا کلام ہے، ایک مرتبے والا کلام ہے کہ جس کو ہر کوئی نہیں لا سکتا۔ تو امید ہے کہ یہ تین وجوہات بغور آپ کو سمجھ میں آ گئی ہی ہوں گی۔ اگر اس کے اندر کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی بات یہ اب تک کے درس کی سمجھ نہ آئی ہو تو بالکل پوچھ سکتا ہے، تاکہ ہم پھر آگے ترجمے کی طرف بڑھیں اور آگے جو ہے اس کو مزید سبق کو بڑھائیں۔ چلیں، بیان وجہ افتتاح السور بہذہ الاسماء، کہ ان اسماء کے ذریعے صورتوں کے افتتاح کرنے کی وجہ کا بیان۔ ثم ان مسمیاتہا، پھر یہ کہ ان مسمیات سے صورتوں کی افتتاح کی گئی، کیوں؟ لما کانت، کہ جب یہ حروف عنصر الکلام، کلام کی اصل ہیں، ووسائطہ التی یترکب منہا، اور یہ خود جو ہے وہ وسائط ہیں کہ جن سے کلمے مرکب ہوتے ہیں۔ تو افتتحت السورۃ بطائفۃ منہا، تو ایقاداً ان میں سے ایک گروہ لے کے، چند الفاظ لے کے ان کے ذریعے ان صورتوں، بعض صورتوں کی افتتاح کی گئی، ایقاظاً بیدار کرتے ہوئے، چونکاتے ہوئے، اور ان کو عاجز کرتے ہوئے، ان کا دماغ کھولتے ہوئے، لمن تحدی بالقرآن، ان کو چونکاتے ہوئے
کہ جن کو قرآن کے بارے میں چیلنج کیا گیا، وتنبیہاً، اور دوسری وجہ تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر علی ان اصل المطلوب علیہم کلام منظوم، کہ ان پر جو کلام تلاوت کیا گیا ہے وہ بھی ویسا ہی کلام ہے، منظم، ویسا ہی کلام بنا ہوا ہے، مما ینظمون منہ کلامہم، کہ جس طرح ان کا خود کا کلام لڑیوں میں پرویا گیا ہے یا الفاظ سے جوڑا گیا ہے، تو جس طرح ان کا خود کا کلام بنایا گیا ہے اسی طرح کا یہ بھی کلام ہے۔ فلو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لما عجزوا عن آخرہم، تو وہ اپنے علاوہ سے اپنے دوسروں کے ذریعے، مع تظاہرہم، اپنے دیگر لوگوں کے ذریعے معارضہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے عاجز نہ آتے، مع تظاہرہم وقوت فصاحتہم عن الاتیان بما یدانیہ، کہ وہ اپنی فصاحت کی قوت اور اپنے جھگڑے کی قوت کے ذریعے اس طرح کا کلام لانے سے، دوسروں کے ساتھ مل کر اپنا جھگڑا کرنے کی قوت اور اپنے فصاحت کی قوت ملا کے بھی اس طرح کا کلام لانے سے وہ عاجز نہ آتے۔ جب وہ عاجز آ گئے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اس طرح کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ وَلِيَكُونَ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اول ما یقرع الاسماع مستقلاً، کہ جو پہلی مرتبہ سنے تو اس کے لیے کان کھٹک جائیں کہ یہ مستقلاً بنوع من الاعجاز، کہ اعجاز کی مرتبے کی مستقل نوع ہے۔ کیوں؟ بأن النطق، کیونکہ بات کرنا، باسماء الحروف مختص بما خط وطبس، کہ جو حروف کے اسماء ہیں ان کے ذریعے بات کرنا، بولنا، یہ مختص ہے، خاص ہے اس کے لیے، بمن خطہ، کہ جو لکھ سکے اور جو درس وغیرہ دے سکے۔ فاما من الامی الذی لم یخاطب بالکتابہ، تو بہرحال وہ امی کہ جس نے کبھی لکھا ہی نہیں، کتابت ہی نہیں کی، فمستبعد مستغرق خارق للعادت، تو اس کے ذریعے بہت بعید ہے اور یہ خرق عادت، بہت بعید چونکا دینے والی بات ہے۔ کل کتابتی و تلاوتی سمایا، جیسا کہ لکھنا اور پڑھنا، سمایا خاص طور پر۔ وقد راعی فی ذلک ما یعجز عنہ ادیب الفائق فی فنقہ، وقد راعی فی ذلک فی ما یعجز عنہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی رعایت دی جاتی ہے اس کے ذریعے، ما یعجز عنہ، کہ جو اس سے عاجز ہو۔ الادیب، وہ ادیب، العریب الفائق، کہ جو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے فن کے اندر ماہر بھی ہے۔ تو یہاں تک کا درس ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو یہ درس امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آج تھوڑا سا درس رکھا ہے، انشاءاللہ عز و جل کل ہم اپنے درس کو مزید لے کر چلیں گے۔ استاد عمران صاحب نے شاید 2-3 صفحے پیچھے پڑھائے تھے، تو وہ یہ کہ اس سبق کی کچھ آپ لوگوں نے دہرائی کرنی ہے، اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے، اور اس کا جو ہے وہ آج کا ہمارا جو سوال بنے گا، یہ چھوٹا سا سبق دیا ہے، کوشش کریں کہ کل جو ہے وہ اس کی یہ جو 3 وجہ ہے، یہ 3 وجہیں آپ لکھ کر گروپ میں سینڈ کریں، تاکہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور آپ کا جو شوق ہے وہ بھی اس طرف بڑھے۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے، یہ سوال آپ نوٹ فرما لیں کہ ان اسماء کے ذریعے بعض صورتوں کو شروع کرنے کی وجہ کو بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ان اسماء کے ذریعے
بعض صورتوں کو شروع کرنے کی وجہ بیان کریں۔ آسان سی صورتیں ہیں کہ چند الفاظ یہاں پر ذکر کیے ہیں، وہ چند الفاظ اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ جو چیلنج قبول جن کو چیلنج دیا گیا ہے ان کو بیدار کیا جا سکے، تنبیہ کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مستقل نوع اعجاز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے وجوہات آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے۔ امید ہے کہ عبارت ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وقت راعی فی ذالک سے انشاءاللہ عز و جل ہم کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔